قرآن و حدیث کی فصاحت و بلاغت اور کائنات کے سب سے اعلیٰ اسلوب بیان کے گہرے سمندر سے علم و حکمت کے موتی تلاش کرنے والوں اور رشد و ہدایت کے طلبگاروں کی خدمت میں سلام محبت۔ اگر آپ واقعی خود قرآن و حدیث کو پڑھ کر، خود سمجھ کر، خود مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو جذبہ بہت قابل آفرین ہے، لیکن اس قابلیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام علوم و فنون سیکھنا ضروری ہیں جن کے بغیر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتے۔ اس سلسلے میں ہماری خدمات حاضر ہیں، ہمارے چینل پر تشریف لائیں، اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے اندر یہ قابلیت اور مہارت پیدا ہو جائے گی۔ اسی سلسلہ کی کڑی ہے آج کا یہ سبق، باب سمع یسمع، اور اس کا اسم مفعول، اس کی گردان ہم پڑھنے کے لیے اسکرین پہ چلتے ہیں۔ اسم مفعول کو آپ نے باب ضرب یضرب میں پڑھا، باب نصر ینصر میں پڑھا، ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب آئیں گے یہ یاد رکھیں کہ اسم مفعول سب کا ایک ہی وزن مفعول۔ ضرب یضرب کا اسم مفعول ہم نے پڑھا تو مضروب مضروبان مضروبون، مضروبۃ مضروبتان مضروبات، مضاریب و مضریب و مضریبۃ۔ پھر ہم نے اس باب نصر ینصر کا اسم مفعول پڑھا تو منصور منصوران منصورون، منصورۃ منصورتان منصورات، مناصیر و منیسیر و منیسیرۃ۔ اسی طرح باب سمع یسمع کا جو اسم مفعول ہے یہ بھی اسی وزن پر آئے گا، مسموع بروزن مفعول۔ چلیے گردان ہے مسموع بروزن مفعول، واحد مذکر، سنا ہوا ایک مرد۔ سامع اسم فاعل تھا، اس کا ترجمہ تھا سننے والا ایک مرد، اور یہ اسم مفعول ہے سنا ہوا ایک مرد۔ یعنی اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو کسی پر اثر کرتا ہے، اور اسم مفعول وہ ہوتا ہے جس پر اثر ہو چکا ہو، اس کو جو لفظ ظاہر کرے وہ اسم مفعول ہوتا ہے۔ تو سنا ہوا ایک مرد، مسموعان بروزن مفعولان، تثنیہ مذکر، سنے ہوئے وہ دو مرد۔ مسموعون بروزن مفعولون، جمع مذکر، سنے ہوئے سب مرد۔ مسموعۃ بروزن مفعولۃ، واحد مؤنث، سنی ہوئی ایک عورت۔ مسموعتان بروزن مفعولتان، تثنیہ مؤنث، سنی ہوئی دو عورتیں۔ مسموعات بروزن مفعولات، جمع مؤنث، سنی ہوئی سب عورتیں۔ مسامیع بروزن مفاعل، جمع مؤنث مکسر، سنی ہوئی سب عورتیں۔ ومسیمی بروزن ومفعیل، تو یہ واو الگ سے ساتھ لگا ہوا ہے، مسیمی مفعیل، واحد مذکر مصغر، کم سنا ہوا ایک مرد۔ اور مسیمیۃ مفعیلۃ، واحد مؤنث مصغر، کم سنی ہوئی ایک عورت۔ تو یہ اسم مفعول کی ہماری گردان اس طرح مکمل ہوتی ہے۔ یہ ابھی صرف آپ کو میں ایک ہی مصدر لے کر چل رہا ہوں جس مصدر سے اس باب کا نام ہے، پھر اس مصدر اور پچھلے بھی جتنے ضرب یضرب، اس سے اور بہت سارے الفاظ ہیں جو اسی وزن پر جن کی گردانیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے الفاظ ہیں جن کی گردانیں نصر ینصر کے وزن پر آتی ہیں، اور بہت سارے الفاظ ہیں جن کی گردانیں باب سمع یسمع کے وزن پر آتی ہیں۔ تو ابھی ہم صرف لفظ سمع یسمع کو ہی لے کر چل رہے ہیں، اور آگے چل کر پھر انشاءاللہ ہم مصدر بدلیں گے اور مختلف ابواب کی گردانیں کریں گے۔ گردان کو روانی کے ساتھ یوں پڑھیں گے، مسموع مسموعان مسموعون مسموعۃ مسموعتان مسموعات مسامیع و مسیمیع و مسیمیۃ۔ گردان کو اچھے طریقے سے سمجھیں، سبق کو غور سے دیکھ کر یاد کیا کریں، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے۔ میں آتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔